بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عروج یاسر خان ہے، میں گائنوکالوجسٹ ہوں، اور آج آپ سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایک بہت کامنلی پیش آنے والا پرابلم ہے ہمارے نوجوان لڑکیوں کو، خواتین کو، جو آج کل ہم ڈائگنوز کریں اپنے کلینکس میں۔ اس کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں، جیسے کہ زیادہ تر آپ لوگوں میں سے لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک ہارمونل پرابلم ہے جو کہ خواتین کو تب پیش آتی ہے جب ان کے جسم کے اندر فیمیل ہارمون کی بنسبت مردانہ ہارمون یعنی اینڈروجن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی کچھ ماہواری کی اور مزید ڈسٹربنسز پیدا ہوتی ہیں، جن کو ڈائگنوز کرنے کے کچھ خاص طریقے ہیں۔ خاص طریقے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ روٹرڈیم کرائٹیریا ہے، جس کے اندر آپ نے کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ان خواتین کو ماہواری جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یا دیر سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ جب ہم کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ خاص چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی انڈا دانی، بیضہ دانی کے اندر پانی کی کچھ تھیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ عموماً نارمل خواتین کو نہیں ہوتی۔ تیسری چیز یہ ہے کیونکہ یہ مردانہ ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان خواتین کو نارمل جو ان کا سائیکل ہوتا ہے اس کے اندر جیسے بیضہ دانی سے ہر دفعہ انڈا نکلتا ہے، اوویلیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی نہیں ہوتی اور ان کی ماہواری بغیر اوویلیشن کی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کچھ ڈسٹربنسز ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں، کچھ ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، کچھ ہم خاص قسم کے ہارمونل ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جو خاص قسم کے ہارمونل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کو FSH اور LH کہتے ہیں۔ ان کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مردانہ ہارمون زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں۔ اب پولیسسٹک اووری سنڈروم خالی گائنی کا مسئلہ یا ایک ہارمونل پرابلم نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اور پرابلمس لنکڈ ہیں، جیسے کہ اس کے ساتھ تھائرائڈ کی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، پرولیکٹن خراب ہو سکتا ہے، شوگر لوگوں کو ڈیولپ ہو سکتی ہے، انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر میٹابولک پرابلمس، کارڈیک ایشوز بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ اب عموماً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ آپ خدا نخواستہ پولیسسٹک اووریز کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو جیسے کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی کہ ماہواری کی ڈسٹربنسز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہے، دیر سے آتی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر مردانہ ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے فردر چینجز آتی ہیں، کچھ عورتوں کو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے پہ، کچھ عورتوں کی جلد جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، ان کو دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بچیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ اس طرح کی کوئی چینجز آ رہی ہیں تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس آنا ہے تاکہ تشخیص کی جا سکے۔ اب ہمارے ہاں ایک بہت کامن مسکنسیپشن ہے کہ جو ہے جب ماہواری صحیح سے نہیں آتی تو جسم پھولنے لگ جاتا ہے اور آپ موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس سے اپوزٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جب جسم کے اندر جو ہے نا غلط قسم کی ہم ڈائٹ لینا شروع کرتے ہیں، جسم میں وزن ہمارا بڑھنا شروع ہوتا ہے، فیٹ یعنی کہ چکنائی بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہارمونل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں اور جو ہمارے نیچرل ہارمون ہے اس کا ریشو خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے تو پھر یہ ماہواری ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس طرح ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ماہواری جو ہے وہ ٹائم سے نہیں آئی تو اس وجہ سے جسم پھول رہا ہے، جبکہ یہ اپوزٹ ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ اس کی تشخیص کریں گے، وہ آپ کو کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ بتانے کے بعد آپ کو علاج کی طرف لے کے جائیں گے۔ علاج میں کیا ضروری چیز ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں لائک کیا آنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا آج کل ہمارے یہاں بہت کامن ہے کہ ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں، ہائی پروسیس فوڈ کھاتے ہیں جس کے اندر شوگر زیادہ ہوتی ہے، چکنائی زیادہ ہوتی ہے، پریزرویٹیو زیادہ ہوتے ہیں، تو جو نیچرل ڈائٹ ہے اس سے ہم دور جاتے جا رہے ہیں۔ یہ وزن بھی بڑھا رہی ہے، یہ ہارمونس بھی خراب کر رہی ہے۔ تو ضروری کیا بات ہوئی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے ہیلدی فوڈ کھانا ہے، گھر کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے، سلاد زیادہ کھائیں، سبزی کھائیں، گوشت کھائیں، دال، سب کچھ کھائیں، لیکن روٹی چاول کی مقدار کو کنٹرول کریں، چکنائی کو کنٹرول کریں، چینی کو کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ ورزش کریں، کچھ نہیں تو آپ واک کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھیں کہ وزن تھوڑا سا بھی کم ہوتا ہے تو یہ جو ہارمونل پرابلمس ہیں یہ ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ ہمیں زیادہ سیریس ایشوز ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئیں، انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئے، تو پھر ہم آپ کو فردر دوائیاں جیسے گلوکوفیج ہے ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا وزن کنٹرول کیا جا سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شادی شدہ خواتین کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بیضہ دانی صحیح سے کام نہیں کر رہی اور آپ کی نیچرل اوویلیشن یعنی کہ انڈے نہیں بن پا رہے، تو ان خواتین کے اندر یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہم
चाहते हैं कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करें, इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करें, हार्मोन्स को कंट्रोल करें, वज़न को, और फिर हम चाहते हैं ज़ाहिर है कि वो कंसीव कर पाए। तो फिर हमने बड़ी एहतियात से, बड़ी सोच समझ के उनको ख़ास किस्म की दवाइयाँ देनी होती हैं जिसकी वजह से उनके अंडे नेचुरली प्रोड्यूस हों और वो कंसेप्शन की तरफ जाएँ। अब यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ एक रिस्क आ जाता है कि आप जब ये दवाइयाँ देते हैं तो ऑलरेडी उनकी बेज़ादानी के अंदर इतनी सारी पानी की थैलियाँ हैं तो वो कहीं ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो जाए और फ़ायदे के बजाय नुकसान ना हो जाए। तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसलिए ये अवेयरनेस आप लोगों को देना, ये पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि वक्त से पहले जो है ना इसकी ये चीज़ जो है इसकी तशख़ीस हो जाए। आप या तो डेवलप होने ना दें, अपनी बच्चियों को, यंग लड़कियों को जो है ना ये समझाएं कि ये जो खुराक है बाहर की, ये जो वज़न बढ़ना है, इसके लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान आते हैं। और जहाँ आपको अपने जिस्म के अंदर चेंजेस नज़र आना शुरू, आप जल्दी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएँ ताकि वो तशख़ीस करें और बवक्त जो है ना बर वक्त आपकी जो है ये कंट्रोल में आ जाएं चीज़ें, और खुदा न खास्ता आगे ज़िंदगी में चल कर आपको इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना फेस करना पड़े, कोई डायबिटीज़, कोई थायराइड, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स ना हो, बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है हेल्दी डाइट लेना। बहुत इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं सीड साइकिलिंग। ये नेचुरल किस्म के सीड्स हैं जिसके अंदर सेसमी सीड्स है, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं। ये आप अपने माहवारी के दौरानिए में जो है ना पहले 2 हफ्ते, बाकी 2 हफ्ते में इस तरीके से लेते हैं कि आपके नेचुरल हार्मोन की रिलीज़ में ये हेल्प करती है और जो आपका वो एक साइकिल जो है ना उसको बेहतर करने की तरफ लेके जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो आजकल बच्चियाँ इतनी अवेयर हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो खुद भी पढ़ सकती हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं इन तरीक़ों के ज़रिए। तो अवेयरनेस फैलाने का और ये पैगाम आप तक पहुँचाने का बेसिक यही मकसद है कि ये एक कॉमन डिजीज़ है। 10 में से 1 औरत जो है हमारे यहाँ इसका शिकार हो रही है। उसको बहुत आसानी से जो है ट्रीट किया जा सकता है और इससे बचना ज़रूरी है ताकि हम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से बच सकें। बहुत शुक्रिया।